دہشت گردی کے خلاف یا اس لعنت کے خلاف ہم مل کے نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ایک میرا یا میری ٹیم کا کام نہیں ہے۔ اور اس کام میں صرف میں قربانی نہیں دیتا ہوں، میری قوم بھی میرے پیچھے قربانی دیتی ہے، میرے بچے بھی دیتے ہیں، میرے گھر والے بھی دیتے ہیں، میرے بہن بھائی بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ٹی وی سے میں ہوں تیمور اقبال۔ ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور خاص طور پہ ڈیر اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے بھی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ ڈیر اسماعیل خان میں آج کی ویڈیو میں جو پتہ چلے گا اس سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ اور ویسے آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں، نیشنل ہیرو ہیں، اور انہوں نے جو ڈیوٹیز جو اپنے کام کے ساتھ وفا نبھائی ہے، جس طرح سے پاکستان کو سرو کیا ہے اور جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، وہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے اور ہم ان سے بہت سارے اچھے سوالات بھی کریں گے، ان کی لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے۔ سو فائنلی میرے ساتھ موجود ہیں عنایت اللہ ٹائیگر صاحب۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آپ کا گلا خراب ہے، ویسے میں نے آپ کا ٹائم لے لیا، لیکن تھینک یو سو مچ۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گلے کی وجہ سے میری آواز میں مسئلہ آ رہا ہے، لیکن اس کی میں ناظرین سے اور آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ کیونکہ محرم کے ایام ہیں، دن چل رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ آپ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کتنے ایریاز کو آپ چیک کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ کی ڈیوٹی میں باقی دنوں کی نسبت تبدیلی ہوتی ہے؟ یار ڈیوٹی تو چلتی رہتی ہے ہماری وقتاً فوقتاً میں، مطلب ہماری ٹیکنیکل شوٹنگ ہماری ٹیموں کی، لیکن خاص کر کے اس مہینے میں اور اس 10 دنوں میں محرم الحرام میں ہماری ٹیمیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ہم مختلف ضلعوں سے بھی منگوا لیتے ہیں اور اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی جو ٹرین لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ تقریباً 70-80 کے لگ بھگ ہمارے لڑکے ہوتے ہیں جو 70-80 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو پڑوس سے لے کر چشمے سے تک اور کراچی سے لے کر ڈیرہ شہر تک ضلع میں جتنے بھی بابنگائے تقریباً 350 لگ بھگ ایسی بند، تو اس کو سارا یہ کور کرتے ہیں۔ یہ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے، یہ بارڈر کے ذریعے، صرف ڈاک کے ذریعے ہم مختلف روٹس اور مجالسات کی جو جگہ ہوتی ہے، مسجد ہوتی ہے اور جو راستہ ہوتا ہے، یعنی اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں یا جہاں سے جلوس گزرنے ہیں، سارا ہم میکینیکل، ٹیکنیکل اور پراپر ایک چینل کے ساتھ جو ایس او پیز ہیں ان کے ساتھ ہم چیک کرتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو آپ نے کہا کہ آپ مجالس اور امام بارگاہیں، مساجد کے سراؤنڈنگ جتنے بھی ایریاز جو سرٹن کنسرن ایریاز ہیں آپ اس کو چیک کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیا کیا چیک کرتے ہیں؟ مطلب راستوں کو، بائکس کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تو میں ابھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن کیا کیا چیک کرتے ہیں آپ؟ گاڑیاں، بائکس، روڈ سائڈ، کیسے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ ایک تو پہلے ہماری یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ عوام ہوتی ہے وہاں پہ ہم گاڑیاں، موٹر سائیکل اور اس طرح کی چیزیں ہم قریب تقریباً 100-150 میٹر کے ایریا میں ہم نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران جو روٹس میں، راستے میں گاڑی آئے، موٹر سائیکل آئے، کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہو، کھڑی ہو، بندہ کھڑا ہو، کوئی بھی انسان، ہم اس کی ایک بار کلیئرنس لازمی کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی شک والی بات نہ رہے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، جی آپ کے جو اوزار ہیں میں ذرا ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا، ان کا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ بوم کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ ذرا آپ ہمیں اس لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وائلن بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے میٹل ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹ کرنا، اور اس کے ذریعے سے ہم گراؤنڈ لیول کی جو زمین کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، اور جو اوپر پڑی ہوتی ہے ادھر جیسے یہ جو اسٹک ہے، یہ اسٹک ہے، اس کو ہم پراڈر کہتے ہیں، اور اس کو ہم کسی گن، کسی بوری یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو پروب کر کے ہم اس چیز کے اندر کی چیزوں کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ کم ٹائم ہوتا ہے اور ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس ٹائم کو بچت کرنے کے لیے اس پراڈر کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے وہ اندر کی چیز ہاتھ لگانے سے جو لڑکا اس کو پروب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اس پراڈر کے ذریعے، اس کے ہاتھ کے ذریعے کوئی چیز اندر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پراڈر رک رہا ہے، اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم کٹر، چاقو یا کوئی پراپر طریقے سے کاٹ کے اس کے اندر دیکھ کر اس کی کلیئرنس کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کا اوزار ہے یہ میٹل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تو کیا بوم میں میٹل استعمال ہوتا ہے یا کیسے اس میں کیا کیا میٹیریل استعمال ہوتا ہے بارود کے علاوہ؟ بوم میں تو بہت ساری میٹیریل ہوتے ہیں، اس کا ایکسپلوزیو ہوتا ہے، جیسے ایکسپلوزیو کے بارے میں نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے سنیفک ڈاگ رکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز میں مطلب ظاہری بات ہے بموں کا، اس میں ایکسپلوزیو ہوگا تو ایکسپلوزیو کو ڈیٹیکٹ کرنا ان کا سونگنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو کسی بائک، کسی موٹر سائیکل، کسی گن، کسی مٹی کے ڈھیر میں ہوتے تو ڈاگ اس کو کلیئر کرتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی اور کمی بیشی ہو اس کو مطلب 2-3 طریقوں سے ہم چیک کرتے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے، پراڈر کے ذریعے اور سنیفک ڈاگ کے ذریعے، اور تینوں کا عمل ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی آئی ڈی، کسی بھی ایسی چیز کو ڈھونڈنا،
اور وہ خواہ کسی طریقے سے بھی ڈیٹیکٹ ہو اور اس کو بر وقت ہم موقع پہ ناکارہ کریں اور اپنی عوام اپنے ملک کی قوم کی حفاظت کریں۔ چیکنگ کا عمل تو ہم نے جان لیا، ان کے پروسیس کیا ہوتا ہے بیسیکلی میٹل کو ڈیٹیکٹ کرنا، یا ان کے پاس جو ڈیٹیکٹر جو اپنے اوزار ہیں جو ان کے پاس اپنے انسٹرومنٹ ہیں ان کے بارے میں اب ذرا میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ 2014 میں بھی ایسا ہوا تھا، ویسے تو آپ نے 300 سے زائد جو بمز ہیں اس کو ناکارہ بنایا ہوا ہے اور یہ ایک ایسا نمبر ہے پاکستان میں، اور آپ نے صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کیا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو جتنے جو 2014 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے؟ مطلب یوں تو ہوتا ہے لوگوں کو جب اتنی قریب سے موت کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اگر اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے تو کیا فیلنگ تھی آپ؟ یار شکر الحمدللہ ہمارے ان چیزوں پہ کوئی حوصلے پست نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری ٹریننگ، ہمارے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، جو ایمان کا جذبہ ہوتا ہے اور جو قوم کی خدمت کا کام کے دماغ میں اور ٹریننگ کے دوران جو ڈالا جاتا ہے وہ ایک پراپر ہماری ایک حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پھر دوسرا اپنے کام پہ جو اپنی قوم ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے تو اس اپریشیٹ سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور ہمارے حوصلے ان کاموں میں گھٹتے نہیں ہیں۔ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، جتنے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو پیچھے جب ہماری عوام ہمیں حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ یہ حالات جنگ کی طرح ہے، تو اس میں بہت سارے مسائل مسئلے آتے رہتے ہیں اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور جیت بھی ہوتی ہے۔ اکثر اللہ نے ہمیں جیت دی ہے، اس کے مقابلے میں جیسے آپ نے 350 کا کہا ہے، اگر میرے نالج میں میرے سے مجھ سے پوچھے تو تقریباً 800 کے لگ بھگ، 800 کے آس پاس آئی ڈی مائنس، اور اس میں خود کچھ جیکٹیں ہیں، اس میں خود کچھ گاڑیاں ہیں، اس میں مختلف قسم کی آئی ڈیز ہیں جو میری ٹیم نے اور میرے لوگوں نے بر وقت اطلاع دے کر، مطلب یہ کام کسی عوام کی مدد، اپنی قوم کی مدد اور اپنی ٹیم اور سارے ایک مل کے جب ہم اس دہشت گردی کے خلاف یا اس لعنت کے خلاف ہم مل کے نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ایک میرا یا میری ٹیم کا کام نہیں ہے، ہم مل کے یہ کام اسی طرح کرتے ہیں۔ اور میرے لوگ بھی جب مشکوک چیز کو دیکھتے ہیں تو بر وقت ہمیں اطلاع دیتے ہیں اور ہم ان کی اطلاع پر فور اپنی جگہ پر پہنچ کر، اور اللہ پاک کریم رحمان جو ہے نا وہ بڑے نقصانات سے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو آرمی چیف کی طرف سے 50 لاکھ کا انعام بھی ایک دفعہ دیا گیا تھا، اس کے بعد صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا، تو سب سے زیادہ خوشی ان دونوں میں سے کب کس موقع پر ہوئی؟ یار میری خوشی صرف اسی میں ہوتی ہے کہ میری عوام، میرا ملک اور میری قوم میری ذمہ داری سے خوش ہو، اور جب وہ میری عوام مجھے اپریشیٹ کرتی ہے، میری حوصلہ افزائی کرتی ہے، تو بس میری ہر چیز پوری ہو جاتی ہے۔ اور میرے اللہ سے اور میرے اپنی دعا میں یہی تمنا ہے کہ میرے فرض جو میرے اوپر اللہ نے ڈالے، یا میری قوم نے میرے اوپر اعتماد کیے، تو اس پہ میری بس اللہ سے اور اس سے میری دلی خواہش یہی ہے کہ بس اسی میں ہماری ساری سب کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے، آپ ظاہر ہے فیملی ہے، آپ ان کو کس طرح سے ٹائم دے پاتے ہیں؟ کیا کتنی متاثر ہوتی ہے آپ کی زندگی سے؟ دیکھیں یہ کام ایسا ہے کہ اس میں 24 گھنٹے آپ نے اپنے دماغ، اپنے کام، اپنی چیز کو اور ایک فوکس کرنا ہوتا ہے اور اسی پہ ذمہ داری پہ سب کچھ ڈالنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ساری ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، یار ہے، دوست ہے، اپنے پرائے، لیکن ہم ان کو ٹائم بہت ہی کم دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کام میں صرف میں قربانی نہیں دیتا ہوں، میری قوم بھی میرے پیچھے قربانی دیتی ہے، میرے بچے بھی دیتے ہیں، میرے گھر والے بھی دیتے ہیں، میرے بہن بھائی بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ سارا میرا جتنا ٹائم جو کچھ بھی ہوتا ہے اگر میں ان کو نہیں دے پاتا ہوں تو وہ فون کے ذریعے مجھے حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی ناراضگی نہیں کرتے کہ یار آپ ہمارے جگہ پہ ہمیں ملنے کی ٹائم نہیں دے رہے، ٹائم نہیں دے دوستوں کو رہے، ٹائم نہیں دے کیونکہ رہے۔ ان کو اب کافی حقیقت کی علم ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے میری مصروفیات ہے، اس مصروفیات کے دوران میں اپنے لوگوں کو اس طرح کا ٹائم نہیں دے سکتا، یا ذمہ داری کو دوں گا یا میں اپنے سوشل زندگی کو دوں گا۔ سوشل زندگی میری بہت کم ہے، میری بس ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اور میں اپنے ٹارگیٹ پہ چلتا رہتا ہوں۔ کبھی خیال نہیں آیا کہ بس اب ریٹائرمنٹ لے لوں؟ 800 سے زائد آپ نے بوم جو ہے وہ ڈیفیوز کر دیے، پھر لگتا ہے آپ کے بس اب بس ہو جانا چاہیے، کافی ہو جانا چاہیے؟ یار میری سوچ میں تک تو بندہ جاتا ہے کیونکہ انسان ہے، اور میں اپنی سوچ میں سوچتا ہوں کہ یار موت ہی انسان کو اپنے کام سے باز رکھتی ہے۔ جی، جب تک ان پٹھوں میں دل میں ایمان میں طاقت ہے تو میرا دل تو اس کام سے ہٹنے کو کرتا ہی نہیں، اور میرا دل یہی ہے کہ اللہ کریم رحمان اس لعنت سے ہماری دنیا کو نجات دے، اس طرح کی کالوں سے، اس طرح کی مسئلوں سے اللہ کریم رحیم رحمان ہمارے گھروں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے اس طرح کے پروگرام، اس طرح کے حالات کو محفوظ فرمائے۔
बस इन्हीं दुआओं में, इन्हीं खुशियों की, इन्हीं की ख्वाहिश पे हम जिंदा है, और शायद अमन आए तो शायद रिटायर भी हो जाए, क्योंकि ज़हरी बात है, ज़हरी शायद तौर पे भी अमन हम जब थक तक है नहीं होता तब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे। ये यार, तो बहुत अच्छा ख्याल है आपका। मैं अगेन जानना चाहूँगा कि टीम के बगैर आपने कभी कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा चैलेंज हो, अगर मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि बगैर टीम के आपने कुछ ऐसा कोई बॉम्ब आपने नकारा किया हो, आपको याद हो? यार देखिए, जब भी हम जो भी कोई काम करते हैं, टीम के अलावा तो कोई काम हो नहीं सकता। एक मैंने कहीं पहुंचना होता है, उसमें मुझे गाड़ी चाहिए होती है, ड्राइवर चाहिए होता है, जो मैं इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ उसमें मेरी टीम की ज़रूरत होती है। और कोई ऐसा वक्त नहीं है, अगर टीम की कमी बेशी हो जाती है, थोड़े बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें वहाँ पे मेरी आवाम भी अब इतनी ट्रेन हो चुकी है कि मौके पे वो मेरी काफ़ी हेल्प कर लेती है, मुझे इतनी कमी किसी चीज़ की महसूस नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि बाकायदा जब ख़ास तौर पे आप उन बॉम्ब्स के इर्द गिर्द जो वायर्स होती हैं उनको देख रहे हैं और उसको नकारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त आप उस टाइम के ऊपर, वो जो एक पीक टाइम होता है, उस टाइम पर आप महसूस क्या कर रहे होते हैं? मतलब ज़िंदगी मौत का एक चंद सेकंड का फासला है, बल्कि 1 सेकंड का फासला होता है। यार कोई शक नहीं है, एक ज़िंदगी को छोड़ने का एक खौफ होता है, और ये काम इंतहाई ख़तरनाक होता है, लेकिन इसमें वो बात वो आ जाती है, जब फ़र्ज़ की बात आ जाती है, तो फ़र्ज़ के दौरान हमें अपनी ज़िंदगी और उस वक्त की ज़िम्मेदारी जो होती है ना, कि मैंने बस हमारे मकसद ये होता है कि हम ऐसा बेहतरीन काम करें और उसमें फ़ोकस दें कि जिस काम के लिए हम आए हैं, हम अपने आप को भी बचाएं और लोगों को बचाएं। बस इसी सूरत में हम अपने काम को तवज्जो देते हैं, और उस तवज्जो के अंदर अपनी काम की नोयत और जो मौके की मुनासबत से हमने अमल करना होता है, वो अमल हम उसी पे हमारा फोकस है। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, तो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? टांग भी आपने मसनूई लगवाई थी, वो भी उस 2014 के ब्लास्ट में ऐसा हुआ था, तो कैसा महसूस करते हैं कि मज़ीद किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे? क्योंकि ये जो अभी आपकी हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने इस गर्मी में तकरीबन 35 केजी वज़न अपने ऊपर डाला हुआ है, और जी। जब काम करता हूँ तकरीबन 75 केजी तक वज़न मेरा आ जाता है। और इस गर्मी में, सर्दी हो और पहाड़ हो, मैदान हो, बाज़ार हो, इस पाँव के काटने और मेरे हाथ के कमज़ोर होने के बावजूद भी अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे काम में कोई कमी नहीं आई। और इस दौरान मतलब पाँव काटने और मजदूरी के दौरान भी इस वक्त तक तकरीबन 110 आइडिया नकारा कर चुका हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट, कोई ऐसा मुश्किल बॉम्ब आपके करियर में आया हो जिसने आपको इंतहाई परेशान कर दिया हो, नकारा होने पे ना आ रहा हो, कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? यार अभी तो इस तरह की कोई दिमाग में आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो हर काल मुश्किल होती है। अगर सही मानों से पूछे, सिर्फ खाली मशकूक काल भी आ जाती है तो ज़हनी तौर पे एक दर्द और तकलीफ में हम रहते हैं। लेकिन जब काम कर रहे होते हैं तो मसला वही आ जाता है कि जब अपनी जिम्मेदारी आ जाए तो वो काम सारे मुश्किल होते हैं, लेकिन अल्लाह करीम रहमान जब अपने अमल करते हैं तो उस अमल के दौरान काफ़ी हौसला अफजाई होती है, और उसकी वजह से काम हमें बहुत आसान होता है। नज़ीन इनायतुल्लाह टाइगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनकी जर्नी के बारे में जाना, और आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से 800 से ज़ायद, अब ये जो 300 का नंबर था ये तो कुछ अर्सा पहले था, उस अरसे के दौरान इन्होंने 800 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ आईडीज़, मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब्स जो है वो नकारा कर दिए हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान का बहुत ही कीमती असासा हैं, और बहुत हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो काम है, ख़ास तौर पे हमारे जितने भी जो इससे पहले एजाज़ ले चुके हैं, जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन जो इनका काम है वो कदर मुख्तलिफ है। सेकंड्स की गेम होती है, आप मौत के मुंह में होते हैं, मौत आपके सामने खड़ी होती है, और उससे लड़ना और उसको फेस करके पाकिस्तान को पुरअमन बनाने का जो इनका अज़म है उसको बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इनायतुल्लाह टाइगर साहब की हवाले से, इनके हवाले से भी अगर आप 2-4 लाइनें लिखेंगे तो ये एक काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अप्रिसिएशन होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।